انسان حالات و واقعات سے متاثر ہوتا رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں تبدیلیاں اور چینجز آتے رہتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنے بارے میں، اپنے ذات کے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس میں منفی تبدیلیاں تو نہیں آ گئی۔ مثال کے طور پہ انسان جو ہے اس میں خواہشات تو ہوتی ہیں، آرزوئیں تمنائیں اس میں جنم لیتی ہیں۔ اگر اس کی آرزوئیں تمنائیں اور خواہشات قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہیں پھر تو گڈ ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، پھر درست ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور اس کی خواہشات تبدیل ہو رہی ہیں، مادیت ان میں آ رہی ہے، خواہشات بے لگام ہو رہی ہیں، تو پھر یہ اس کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، یہ اس میں منفی تبدیلی ہے، نیگیٹو چینج اس میں آ رہا ہے۔ تو انسان کو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، سیلف ایویلیویشن، سیلف اسیسمنٹ کرتے رہنا چاہیے، اپنی ذات کو ایگزامن اور اس کا معائنہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں ڈیریل تو نہیں ہو رہا، میں ڈی ٹریک تو نہیں ہو رہا، میں اصل پٹری سے اتر تو نہیں رہا۔ تو پہلے خواہشات، نظریات تبدیل ہوتے ہیں، پھر انسان کے رویے اور کردار میں تبدیلی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں کہ تمہاری خواہشات جب تک اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں، تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ھواہ تبعا لما جئت بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور اگر خواہشات بے لگام ہو گئی اور انہوں نے جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کو نظر انداز کر دیے، تو پھر یہ انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ایسا بدبخت ہے جو ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ گمراہ ترین انسان ہے۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ محترم ناظرین کرام، یہ انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات پر غور کرتا رہے، اپنے دل و دماغ، خواہشات اور تمناؤں کو دیکھتا رہے، ان پر تفکر کرتا رہے، کہیں بے لگام تو نہیں ہو گئی، کہیں قرآن اور سنت کے متصادم تو نہیں ہو گئی، کہیں اس کا مطمئن دنیا تو نہیں بن گیا۔ دنیا ہی تو اس کے لیے سب کچھ نہیں ہو گئی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ایسے شخص کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو، تمناؤں اور آرزوؤں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ہمیں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہر معاملے میں قرآن اور سنت سے رہنمائی لیں۔ یہی سیدھا رستہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے ساتھ تمسک کریں، ان کے ساتھ چمٹے رہیں، انہی سے ہی رہنمائی لیں۔ یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن ہے اور دوسری سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔